ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسان کی زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے، بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے. یہ دنیا، اس کی زندگی کسی کو کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، ایک کڑوی حقیقت کوئی مانے یا نہ مانے اپنا آپ خود منوا لیتی ہے کہ ایک دن آنا ہے، یہ دنیا سمیٹ دی جانی ہے. ایک دن آنا ہے کہ اپنے رب کے لیے انسانوں کو کھڑا کیا جانا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی. انسانیت میدان محشر میں اکٹھی ہوگی. انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، جہاں اس کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا. مالک کا فرمان سنیے، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بلا شبہ اگلے اور پچھلے، جو گزر گئے اور جو قیامت تک آنے ہیں، یہ سب کے سب ایک معلوم دن پر، مقررہ وقت پر جمع کیا جائیں گے. کسی کی موت کسی طریقے سے ہوئی ہو، کوئی پانیوں میں ڈوب گیا، سمندر کی لہروں میں بہہ گیا، کوئی مٹی میں مل گیا، کوئی جل کر خاک ہو گیا. یہ دنیا کے لحاظ سے مختلف انداز ہیں مرنے والوں کے، لیکن جو جہاں مرا، جہاں پر ہے، اللہ قادر ہے اس کو دوبارہ اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا. مالک کا فرمان اپنے سامنے رکھیے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ. تم کہیں پر ہو، کہیں پر ہو، پہاڑوں کی غاروں میں کوئی مرا اور وہیں پہ ختم ہو گیا، جنگل میں کوئی مرا اور درندے کھا گئے، تم کہیں پر ہو، تم سب کو اللہ اکٹھا کرے گا. ایک دن تم نے سب کے سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ایک شخص کا ذکر حدیث میں آتا ہے، اس نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ میں نے
زندگی میں بڑے پاپ کیے، بڑے گناہ کیے، اللہ نے مجھے اگر اٹھا لیا، حساب کتاب لے لیا، میں تو مارا جاؤں گا، تو مرنے کے بعد مجھے دفنانا نہ، قبر میں دفن ہو گیا تو آسانی سے کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ اٹھا لے گا۔ اس کی کم علمی اپنی جگہ پر کہ وہ اللہ کی قدرت کو نہیں جانتا، اپنی عقل کے مطابق اس نے کہا مجھے جلا کے خاک کر دینا، راکھ بنا دینا، کچھ کو ہواؤں میں، کچھ کو پانیوں میں، کچھ کو کہیں پھینک دینا، بکھر جاؤں گا، پھر اللہ نہیں اٹھائے گا اور میں بچ جاؤں گا۔ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا، اٹھا لیا، تو میرے لیے سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ ہوگا، میں نے گناہ بڑے کیے ہیں۔ اولاد نے باپ کی خواہش پوری کر دی، اللہ نے پھر اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ وہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور اس سے سوال کیا مالک نے، بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ بندے نے کہا اللہ اسی دن کے ڈر سے تو کیا تھا کہ اگر تو نے اٹھا لیا، میں نے تو کوئی پاپ چھوڑا نہیں ہے، تو پوچھے گا، مجھے حساب دینا ہوگا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ تیرا ڈر، اس دن کھڑے ہونے کا خوف مجھ پہ ایسا طاری تھا کہ میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ ماں کو اپنی اولاد سے وہ پیار نہیں ہو سکتا جو مالک کو اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اور مالک کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ اس کے ڈر سے زندگی گزارے، اس کے خوف کے تحت زندگی گزارے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، اللہ مالک فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اس کو دیکھو، اس نے گناہ کیا ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے، اور میرے ڈر میں یہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ رحمان و رحیم مولا جب یہ جواب سنتا ہے اپنے بندے سے کہ تیرے ڈر نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا، اللہ مالک اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو انسان کہیں بھی مرے، کسی حال میں دفن ہو، کسی حال میں اس کا اختتام ہو، مالک فرماتا ہے ایک دن آئے گا، تم کہیں پر کیوں نہ ہو، میں نے تم سب کو اکٹھا کرنا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب غلام بن کر حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے سوال کیا، یہ آیات، یہ نشانیاں پڑھ کر انسان کا دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف لوٹے، یہی خوش نصیبی ہے انسان کی۔ اور اگر وہ آیات پڑھ کے قصے کہانی سمجھ کے گزر جائے، اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائے، یہ بڑا ہی بد نصیب انسان ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کوئی ایسی نصیحت کرو جس سے میرا دل نرم ہو جائے اور میں گناہ والی زندگی کو چھوڑ دوں۔ کہا جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو، جرم کرنے کا ارادہ ہو، تو زمین و آسمان کے نیچے سے نکل جایا کر، وہاں جا کر بغاوت کیا کر جہاں نہ تیرے سر پہ اللہ کا آسمان ہو، نہ رب کی زمین تیرے پاؤں کے نیچے ہو۔ کہا سبحان اللہ، ایسی بھی کوئی جگہ ہے؟ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ کہا پھر تو رب کا غلام ہے اور اس کے گھر میں رہ کر تو بغاوت کر رہا ہے۔ اچھا اور کرو۔ کہا جب بغاوت کا دل کرے، اس رب کا دیا ہوا رزق نہ کھایا کر۔ کہا اللہ کا دیا ہوا نہ کھاؤں تو اور کیا کھاؤں؟ وہی تو رزاق ہے، وہی تو کھلاتا پلاتا ہے۔ کہا سبحان اللہ، اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے دسترخوان سے کھاتا ہے، پھر بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے، پھر بھی گناہ کے کام کرتا ہے۔ کہا اور کرو، اور نصیحت کرو۔ کہا وہاں جا کے گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے، چھپ جا اللہ سے۔ کہا وہ ذات ایسی ہے جہاں مرضی جاؤں، چھپ جاؤں،
کائنات کی ہر آنکھ سے چھپ سکتا ہوں، رب کی آنکھ تو مجھے وہاں بھی دیکھتی، کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ کالی سیاہ چیوٹی کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہو اور اندھیری رات ہو، اللہ اس چیوٹی کو اس پہاڑ کی جڑ میں دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق اسے وہاں پہنچاتا بھی ہے، کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں چھپ سکے۔ کا گھر بھی اللہ کا ہے، دسترخوان بھی اللہ کا ہے، اللہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، یہ تین حقیقتیں تیرے سامنے ہیں، اور پھر بھی بغاوت کرتا ہے، پھر بھی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ کہا اچھا اور کرو۔ کہ جب اللہ کی طرف سے فرشتے تیری روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو کہنا بھی میرا دل نہیں چاہ رہا مرنے کا، پھر کبھی آنا۔ کہ یہ طاقت کس میں ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ کہا سبحان اللہ، یہ ساری باتیں جانتے ہو، اللہ کے گھر میں رہتے ہو، تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے گھر میں رہتے ہو، اس کے دسترخوان سے کھاتے ہو، اس کی آنکھ سے بچ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے، وہ جب تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لے بچ نہیں سکتے، پھر بھی بغاوت کرتے ہو، پھر بھی وہ کام کرتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ کہا کچھ اور بتاؤ۔ کہا جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو، گھسیٹ کے اس کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ تو کہنا کہ نہیں، میرا پروگرام جہنم میں جانے کا نہیں ہے، میرا پروگرام تو جنت میں جانے کا ہے، فرشتوں سے ہاتھ چھڑوانا اور بھاگ کے جنت میں چلے جانا۔ کہا یہ طاقت کس میں ہے؟ یہ کون کر سکتا؟ یہ اختیار تو کسی کے پاس نہیں۔ کہا یہ یقین ہے تجھے؟ کہا ہاں یقین ہے۔ کہا پھر تیری بدنصیبی پہ روؤں؟ تو اللہ کا غلام ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے دسترخوان سے کھاتا ہے، اس کی آنکھ کے سامنے ہے، وہ تجھے پکڑ لے تو بچ نہیں سکتا، وہ تجھے موت دے تو بھاگ نہیں سکتا، وہ تجھے سزا کے طور پہ جہنم میں ڈال دے، تیرے لیے چھٹکارے کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر تو اللہ کی بغاوت کرتا ہے، پھر حرام جگہ پہ منہ مارتا ہے، پھر حرام کو پکڑتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اپنے رب کو گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد میں بغاوت کا راستہ ترک کر دوں گا۔ یہی مالک یہاں فرما رہا ہے، جو کچھ ہے وہ غلام بن کے رحمان کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے ان کو گن رکھا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے نعوذ باللہ جسے اللہ بھول گیا۔ اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، ان کی تعداد کو جانتا ہے، اور ہر چیز فردن فردن قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ کہنے کو یہ جملہ ہے، سننے کو بھی ایک جملہ ہے، لیکن اگر تنہائی میں اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو بیٹھ کر سوچنے کی کہ قیامت کی یہ پیشی بڑی شدید ہے جہاں فردن فردن بندے نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، یہی یقین میرے دل میں آ جائے تو میری زندگی تبدیل ہو جائے گی، میری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ جس منظر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اپنے دائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا اعمالہ، اپنے عملوں کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، نیکیوں کی صورت میں عمل۔ بائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا اعمالہ، اپنے گناہوں کی صورت میں اعمال نظر آئیں گے۔ سامنے جھانکے گا، جہنم دہک رہی ہوگی، نہ ادھر کوئی چھڑانے والا نہ ادھر کوئی چھڑانے والا، نہ ادھر کوئی پکڑنے والا نہ ادھر کوئی پکڑنے والا، کوئی بازو پکڑ لے، کوئی ہاتھ پکڑ لے، کوئی دستگیری کے دعوے کرنے والے کوئی آگے کوئی نہیں ہے۔ سائق و شہید دو فرشتے تو ہیں، ایک ہانک رہا ہے چل اللہ کی طرف، وہ شہید
ایک اس کی ڈائری پڑھتا ہوا آ رہا ہے، فعل کذا وکذا فی یوم کذا وکذا علی الارض کذا وکذا، فلاں دن فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے فلاں 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 کام کیے تھے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو کہتے میرا مرید تھا، میرے سلسلے میں تھا، قادری تھا، نقشبندی تھا، چشتی تھا، سہروردی تھا، نذرانے ماہانے سالانے دیا کرتا تھا۔ اس کو چھوڑ دو، کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، اللہ کے سوال ہیں، بندے کے جواب ہیں۔ اس وقت تک انسان اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے گا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس منظر کو اپنے سامنے رکھنا، آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے ان کا معاملہ صاف کر لو۔ مالک کا فرمان اپنے سامنے رکھو، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سب کے سب حشر میں اکٹھے ہوں گے، ہم سب کے سب اللہ کے سامنے حشر میں اکٹھے ہوں گے۔ میدان محشر لگے گا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی سلپ نہیں ہو سکتا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وہ اگلے ہوں، وہ پچھلے ہوں، وہ بڑے ہوں، وہ چھوٹے ہوں، وہ انبیاء اولیاء صالحین ہو یا ظالم لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ کے دربار میں اکٹھے ہوں گے۔ قرآن حکیم کے اس انداز پہ غور کیجئے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سور میں پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، ان کا جمع کرنا، سب کو اکٹھے کریں گے۔ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یجمع یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن اکٹھا کرے گا اولین اور آخرین کو، اگلی پچھلی ساری امتیں، ساری انسانیت اکٹھی ہوگی اور سب پکارنے والوں کی آواز سن پائیں گے اور ان پر سب کی نظر پڑے گی۔ یہ دن حقیقی دن ہے، یقینی دن ہے، یہ منظر واقعی برپا ہونے والا منظر ہے جس میں اگلے پچھلے انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے ان کی آخری اولاد تک سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور حال کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء، انسانیت اکٹھی ہوگی قیامت کے دن جیسے میدے کی سفید چپاتی ہوتی ہے، صاف سفید اس طرح کی زمین ہوگی اور اس زمین پہ انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ارض شام یہ میدان محشر بنے گا، یہاں میدان برپا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں کو یہاں سے وہاں تک کی سرزمین پر اکٹھا کیا جائے گا۔ اور یہ روایت صحیح الجامع حدیث نمبر 4066، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کوئی سوار ہوں گے، کوئی پیدل ہوں گے، اور بعض ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جن کو چہروں کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے سوال کیا کہ قدموں کے بل دیکھا ہے چلتے ہوئے، گھٹنوں کے بل لوگوں کو رینگتے ہوئے بھی دیکھا ہے، چہروں کے بل چلیں گے، یہ کیسے؟ کہ جس طرح اللہ قادر ہے انسان کو اس کے قدموں پہ چلانے پر، اسی طرح وہ اللہ قادر ہے کہ ان کو ان کے چہرے کے بل چلائے۔ یہ میدان برپا ہوگا، یہ انسانیت اکٹھی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جس سے پردہ اٹھے گا، جو بول کے آواز لگا کے اپنے افعال کا اعلان کرے گی، وہ انسان کی ران ہوگی۔ انسان کی یہ ران بتائے گی یہ کہاں کہاں ٹچ ہوئی، حلال پہ یا حرام پہ، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ قیامت کے دن اس پیشی کے منظر میں حدیث میں بڑا عجیب جملہ بیان ہوا ہے، لوگوں کے منہ پہ ڈھکن چڑھے ہوں گے،
اس سے مراد کیا ہے؟ زبان پہ تالے ہوں گے، انسان کا جسم بولے گا، انسان کے ہاتھ بول کر بتائیں گے کیا کرتا رہا 60 سالہ زندگی میں، کس کس چیز کو میں نے تھاما، یہ ہاتھ کہاں کہاں استعمال ہوا، حلال یا حرام۔ کہنے کو تو انگلیوں پہ کچھ لکھنا ہی پڑتا ہے، کھلتا کیا ہے، حلال یا حرام؟ صرف ٹچ کرنا ہے، پکڑنا ہے، کس کو پکڑا ہے، حلال یا حرام؟ یہ ہاتھ قیامت کے دن بولے گا، زبان پہ مہر ہوگی، ہاتھ بولے گا، آنکھیں بولیں گی کیا دیکھتا رہا، کنڈی لگ گئی، اندھیرا ہو گیا، چھپ گیا، کمرے کے اندر ہوں، ڈبل لاک لگا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اب میں جو مرضی کر لوں۔ یہ آنکھ بولے گی میں کیا دیکھتی رہی، یہ کان بولیں گے میں کیا سنتا رہا، یہ قدم بولیں گے میں کہاں چل کر جاتا رہا۔ یہ جسم کے اعضاء قیامت کے دن کلام کریں گے، انسان کہے گا، اپنے خلاف گواہی دیتے جواب میں کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں آج اس نے بلایا ہے جو جس کو چاہے بلا لے، جس کو چاہے مرضی زبان دے دے، ہم اس کے حکم سے بول رہے ہیں جس کے حکم سے ہر چیز بولتی ہے۔ پیارے بھائی، یہ زندگی اگر ہمیشہ کی زندگی ہوتی کہ اس کے مرنے کے بعد پھر یہی معاملہ ختم، مٹی ہو جانا ہے، پھر تو انسان جو مرضی کرے، آزاد ہے۔ لیکن اگر یقین ہے مجھے اور آپ کو کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، مختصر زندگی ہے، پھر مٹی میں ملنے کے بعد ہم مٹی نہیں ہوں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ تو اللہ کے لیے اپنی زندگی پہ غور کر لو، اپنے 24 گھنٹوں پہ غور کر لو، بستر پہ لیٹتے ہوئے پورے دن کا حساب لگا لو، آج کہاں کہاں کیا کیا ہم نے اللہ کی بغاوت والے کام کیے۔ کیونکہ حدیث بڑی سخت ہے، قیامت کے دن چہروں پہ ڈھکن چڑھے ہوئے ہوں گے، یعنی زبان سے انسان اپنے معاملات کی صفائی نہیں دے سکے گا کہ نہیں یوں نہیں یوں تھا، یوں نہیں یوں تھا، یوں نہیں یوں تھا۔ وہاں جسم کا ہر عضو بول کے بتائے گا کدھر حلال اور کدھر حرام، کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ قیامت کے دن حشر کے اس میدان میں انسانیت کا، مخلوقات کا فیصلہ ہوگا، جھگڑے نپٹائے جائیں گے، اور یہ صرف ایک دن اگر اپنے سامنے رکھ لو تو یہ ایک دن 50,000 سال لمبا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال لمبی۔ یہ پہلا دن ہے، کبھی بیٹھ جانا گھر میں کیلکولیٹر لے کر، 50,000 سال تقسیم کرنا اپنے 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، اس کے اوپر، اور دیکھنا کتنے سیکنڈ بنتے ہیں یہ 100 سال کے اس دن کے مقابلے پر۔ اگر وہ ایک دن ہوتا، چلو 50,000 سال لمبا ایک دن ہوتا اور معاملہ ختم ہو جاتا، تب بھی کوئی شاید سوچ لیتا، لیکن وہ تو پہلا دن ہے، وہاں تو موت کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا، موت کو موت آ گئی۔ اب کسی کو موت بھی نہیں آنی، جو جنت میں ہے ہمیشہ کی جنت، جو جہنم میں ہے ہمیشہ کی جہنم۔ کیا کوئی عقل مند ہے ایسا؟ دنیا کی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک شخص کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور اس کو وہاں 50,000 ریال سیلری اس کی لگی ہوئی ہے، بڑا اچھا اس کو پیکج ملا ہوا ہے۔ کیا عقل مند انسان وہاں ریزائن کرنے کے بعد 2,000 ریال کی سیلری پہ جاب کرے گا؟ اسے کوئی آفر کرے ہماری کمپنی میں آج 2,000 ملیں گے، 2,500 مل جائیں گے، کیا تیرا دماغ خراب ہے؟ میں 50,000 ریال لے رہا ہوں، اس کو ریزائن کر کے میں 2,000 پہ 2,500 پہ آؤں، اتنے تو میرے ملازم کھا جاتے ہیں۔ سمجھ آئی مثال کی؟
یہ 100 سال، یہ 80 سال، یہ 70 سال، یہ 60 سال، اور قیامت کا پہلا دن 50,000 سال لمبا۔ میں نے اپنی زندگی میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس 100 سالہ زندگی کو اس 50,000 سال لمبے دن کی بنانے کے لیے خرچ کرنا ہے، یا اس زندگی کا مقصد صرف یہی دنیا ہے اور یہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے، وہاں بڑی شدید گھبراہٹ ہوگی اس دن